آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ اگست کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہم اور ہمارے بچے، اور اس کی رائٹر ہیں زمر فارس۔ اللہ رب العالمین نے جن والدین کو اہل سمجھا انہی کے ہاتھوں میں معصوم بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جن والدین کو اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، دراصل ان والدین کو اس نے نسل نو کی تربیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے بچوں کی تربیت، ان کی اسلامی خطوط پر رہنمائی، ان کی دنیا و آخرت کی سنوارنے کا ذمہ دار ہمیں بنایا ہے۔ انہیں تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا، انہیں انسانیت کا بہی خواہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ موجودہ دور میں خود ساختہ مصروفیات نے والدین کی توجہ اولاد کی تربیت سے بالکل ہٹا دی ہے۔ جیسے ماؤں کا فضول رسم و رواج میں الجھ کر ہمیشہ دوسروں کی شادی بیاہ کی شرکت کے غم میں گھلنا، دوسروں کے سامنے اظہار کے لیے ارمان پالنا، اور انہی ارمان اور تمناؤں کی عدم تکمیل پر چڑچڑاہٹ سوار کر لینا، سسرال اور قریبی رشتوں سے مادی چپخلش کا شکار ہونا، رہی صحیح کسر خواتین کی شاپنگ، بیوٹی پارلرز اور قیمتی موبائل کے شوق نے خواتین کو مجبور بنا دیا ہے۔ نتیجتاً بچوں پر ماؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بچے بھی اپنی سہولت کے لیے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا دیے گئے یا موبائل کے حوالے کر دیے گئے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہونی چاہیے، لیکن اب اسکرین کی آغوش مدرسہ اول قرار پا گئی۔ ابتدا ہی سے بچوں کو بچپن سے احساس ذمہ داری پیدا کرنے والی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ دار نہیں بناتے ہیں، اسی لیے وہ لاپرواہ بن جاتے ہیں۔ بچوں کو لاپرواہ بنانے میں سب سے اہم رول موبائل فون ادا کر رہا ہے، جو بہت چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ گھنٹوں بچے گیمز کھیلتے ہوئے یا کارٹونز دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ انہیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں رہتا، اس لیے وقت پر کام انجام دینے کی عادت سے بچپن ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پہلے گھروں میں تعلیم کا وقت، ہوم ورک کا وقت، نماز پڑھنے اور مسجد جا کر ناظرہ پڑھنے کا وقت، دسترخوان لگانے کا وقت غیر محسوس طریقے سے بچوں کو پابند بنایا کرتا تھا، لیکن اب یہ ماحول آہستہ آہستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ موبائل کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے اندازہ نہیں کر پاتے کہ وہ کتنا وقت گزار چکے ہیں۔ ان کی ذہنی ارتقاء نہیں ہو پاتی اور وہ کن ذہن، سخت مزاج اور جھڑکنے والے بن جاتے ہیں۔ تب انہیں ڈانٹنے، سختی برتنے پر ہم اپنے آپ کو لازم کر لیتے ہیں۔ بچے خاندان کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت، سلیقہ مندی، آداب، تہذیب، احساس ذمہ داری، اعتماد ہماری تربیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بچوں میں وہی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں۔ کولی اور میٹ کے نظریے کے مطابق بچپن ہی سے بچوں میں اپنی ذات اور ملکیت کا احساس ابتدائی 4-6 ماہ ہی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بچہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اس کی ماں ہے، اسے کوئی نہ چھوئے، یہ میری چیز ہے، یہ میرا کھلونا ہے، یہ میرا اسکول بیگ، یہ میرا لباس، احساس ملکیت ہی کے ساتھ ساتھ بچے میں اپنی چیزوں کے تئیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جس زمانے میں بچے اپنی چیزیں رکھنا شروع کرتے ہیں، اسی زمانے میں والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اس کام پر تعریف کریں اور سلیقہ مندی پر تعریف کرتے ہوئے ان کی اس عادت کو مزید تقویت بخشیں۔ ان جملوں کے ساتھ کہ ہمارے بچے میں چیزوں کو احتیاط سے رکھنے کی عادت بہت پیاری ہے، ایسے جملے بچوں کی اچھی عادت کو تقویت بخشتے ہیں۔ اکثر والدین بچوں کے اسکول میں ٹفن اور بوتل گم کر دینے کی عادت کا فخریہ ذکر کرتے ہیں۔ ایسا رویہ بچے کو غیر ذمہ دار بناتا ہے۔ ماہرین نے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے کچھ طریقے تجویز کیے ہیں، جیسے بچوں سے گھر کا ڈور لاک کروانا، فریج میں پانی کی بوتل احتیاط سے بھروانا، لڑکیاں ہوں تو قالین پر مختلف رنگوں کے موتی بکھیر کر الگ الگ کروانا، گھر گھر کھیلنا اور چھوٹے چھوٹے برتن کھیلنے کے لیے دینا، لڑکے ہوں تو جانوروں کی مناسب ڈرائنگ کلرفل کروانا، دوڑنے کی عادت ڈالنا، بہادری کے واقعات سنانا، نشانہ بازی کروانا،
ان کے سامنے نڈر ہونے کا احساس دلانا۔ ہمارے اپنے گھروں میں شیشے کے برتن کا استعمال بھی بچوں میں احتیاط پسندی اور نفاست پسندی اور ذمہ دار بنانے کا آسان گر ہے۔ ایسے موقعوں پر والدین کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے، لیکن ایک مرتبہ بچہ کانچ کے برتن کو سنبھالنے کا فن سیکھ لے تو اس کے لیے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی تحریر میں ذکر رہے گا۔ بدلتے زمانے نے بچوں میں موبائل اور ٹیلی ویژن کو عام کیا ہے، جو بچوں میں لاپرواہی، سستی، کاہلی، غصے کا اظہار اور بناوٹی زندگی کے تصور کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑھتی عمر کے ساتھ شخصیتوں سے اعتدال پسند، جرات مندی، بہادری، انہماک، جواب دہی کا احساس جاتا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کبھی سیرت کے باب سے نکال کر غور کیجئے۔ اپنے نواسوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ، نرم اور سلجھا ہوا رویہ، حضرت زید کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی، شفقت آمیزی پر غور کیجیے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ بحیثیت اولاد اور بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نرم گفتاری کو ملحوظ رکھا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا صبر و شکر، قوت برداشت، للہیت، تقوی، خدمت خلق کا جذبہ اور سخت کوشی سے ظاہر ہوتا ہے والدین نے کس درجہ توجہ دی ہے۔ جس طرح بہترین پروڈکٹ بہترین کمپنی بہترین کارکردگی کا پتہ دیتی ہے، بالکل اسی طرح تربیت یافتہ پاک طینت اولاد اور ان کی شخصیت کی نیکی چیخ چیخ کر والدین کی نہج، ان کی فکری بالیدگی اور سنجیدگی کا پتہ دیتی ہے۔ کمہار کی مثال لیجئے، جب چوک پر گھڑا رکھا ہو تو پورا انہماک، پوری توجہ کے ساتھ مستقل ہاتھ کا لمس چاہیے تاکہ گھڑا ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ ذرا کمہار کی نظر چوک جائے، گھڑا ظاہر و باطن کے لحاظ سے معیار پر نہیں رہے گا۔ اتنی عظیم ذمہ داری کے باوجود ہم والدین کو دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کی فکر ہے، لیکن بچے کے کردار، اخلاق، صحت و شخصیت کی تعمیر کی فکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ خود مائیں بھی ٹھنڈا مزاج رکھنے سے آ رہی ہیں۔ لہجے کی سختی، ترشی، چیخ و پکار، جھنجھلاہٹ بچوں کی حصے میں آ رہی ہیں۔ گھروں سے بیزاری، یہ لڑکے اور لڑکیاں مختلف قسم کے جرائم کا شکار ہونے لگے ہیں۔ نتیجتاً ایک بے حیائی کا سیلاب جو ہے امٹتا چلا آ رہا ہے۔ بچے فحاشی، عریانیت، جرائم زدہ سماج، احساس ذمہ داری سے آری ہماری نسل نہ تعلیم پر توجہ، نہ والدین کی عزت کا پاس و لحاظ، نہ اپنے مقصد زندگی کا شعور، جیسی زندگی گزر رہی ہے جیسے کہ بس چند روز موج و مستی کے لیے دنیا ہے۔ ہم والدین اپنے رویے کی وجہ سے بے فیض اور بے مقصد فصل کاٹ رہے ہیں اور نہ جانے کتنی دہائیوں تک کاٹیں گے۔ ماؤں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر اپنی الجھنوں، اپنی جھنجھلاہٹ کو نہ نکالیں، انہیں تختہ مشق نہ بنائیں۔ بچوں کو وقت دیں، کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں، اور انہیں کھانا کھلا رہی ہوں تو انہیں لقمہ بنانے اور صفائی کے ساتھ کھلاتے ہوئے احساس دلائیں۔ ہر کام پر دعا کا اہتمام بآواز بلند کریں۔ بچے جب گھر سے نکلے تو دعا اپنے سامنے پڑھوا کر ہی نکلنے دیں۔ بچوں سے ان کے اسکول کے واقعات کو جب وہ سنانے لگے تو پوری توجہ سے سنیں۔ ان کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت ان کو توجہ دلاتے ہوئے کریں۔ بچوں کو احترام کے ساتھ احکامات دیں۔ آپ یہ کھا لیجئے، آپ ہوم ورک کر لیجئے۔ ماہرین کے نزدیک بچوں کو بچپن میں دیا گیا احترام انتہائی نفیس طبع اور ذمہ دار بناتا ہے، وزرداری کے پیدا کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اپنے گھروں میں دوران تربیت اسلام کو باقی رکھا، تبھی نسلوں میں اسلام باقی رہا۔ ہم نے اگر خود پسے پش ڈال دیا تو ہر دو جہاں میں بربادی رہے گی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔